السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا تو چل نہیں رہا، نہیں چلتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو، بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھ ہاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے روزوں کی اہمیت۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام آتی ہے، اور صوم کی حقیقت میں امساک داخل ہے، یعنی کہ رکنا۔ جب کوئی گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا تھا اور کھاتے کھاتے رک جاتا تو ایسے گھوڑے کو عربی کہتے تھے الفرس الصائم۔ اسی طرح جب چھری چلتے چلتے کند ہو جاتی، کاٹنا چھوڑ دیتی،
تو ایسی چھری کو عربی بولتے تھے الصائم من السکین. اسی طرح جو زمین کھیتی اگانے سے عاجز آ جاتی اور بنجر ہو جاتی، جو زمین فصل نہیں اگا سکتی تھی، رک جاتی فصل اگانے سے، ایسی زمین کو عربی بولتے تھے سواء من الارض. اور ایسے ہی آج سے آپ تقریباً کوئی 50 سال پیچھے چلے جائیں، جب اتنا پانی زمین سے نکالنے کا جدید نظام نہیں تھا جتنا آج ہے. پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کنویں کے اوپر ایک چرخی ہوتی تھی، چرخی کی مدد سے بیچ میں سے ڈول نکالا جاتا تھا. اس چرخی کو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں. اور جب یہ چرخی پانی نکالنے سے رک جاتی تو ایسی چرخی کو عربی بولتے تھے الصائم من البقر. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صوم کی حقیقت میں امساک رکنا داخل ہے. وہ رکنا کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. ہم لغت میں اس کو کہہ سکتے ہیں امساک عن ای شیء، کسی چیز میں رکنا، اس کو صوم کہتے ہیں. یہ تو لغوی معنی ہے صوم کا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ شریعت کی زبان میں صوم کس کو کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں صوم کس کو بولتے ہیں؟ امساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بالنیت الخالصۃ للہ عز وجل. طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماعت سے رکنا، اور فقہ کی کتابوں میں جن چیزوں کا تذکرہ آیا ہے ان سے رک جانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کو صوم کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو روزہ ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کو باقی تمام عبادات کے اوپر ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اللہ اکبر. روزہ جو عبادت ہے، یہ عبادت تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. اس کو ایک خاص پہلو حاصل ہے باقی تمام عبادات کے اوپر. اب وہ پہلو جو اس کا خاص پہلو ہے، جو اہمیت رکھتا ہے دوسری عبادات کے اوپر، وہ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں. بخاری شریف کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 1904 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث یوں ہے، عن ابی صالح الزیاتی انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ والصیام جنۃ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو بندہ کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، مگر صرف روزہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود اللہ دوں گا.
بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، جہاد کتنا بڑا عمل ہے، شہادت دینی پڑتی ہے، اس کا ثواب بھی فرشتے لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ حج کر لیں، اس کا ثواب بھی فرشتے لکھیں گے، آپ صدقہ خیرات کریں، اس کے بھی ثواب فرشتے لکھیں گے، آپ کے اخلاقیات اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کی ہر نیکی فرشتہ لکھے گا۔ لیکن جب روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب آپ یہ رکھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتے میں پاور نہیں ہے کہ اس کا ثواب لکھ پائے۔ فَإِنَّهُ لِي، روزہ خاص میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں اللہ نے یہ کہا ہے، آخر منطق تو ہے نا بیچ میں، یوں ہی تو نہیں اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، کچھ تو ہے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈال ہے۔ آپ ڈال کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جب ایک شہسوار، ایک سپاہی میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے۔ تلوار سے کیا کام ہوتا ہے؟ دشمن پر وار کرتا ہے، اور جب دشمن کا وار آتا ہے تو ڈال کا کام یہ ہے کہ اس وار کو روکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈال ہے۔ اگر تیرے گھر میں مصائب اترتے ہیں تو روزہ ڈھال بنے گا، اگر تو مشکلوں میں گھیرا پڑا ہے تو روزہ ڈھال ہے، تیری مشکلوں کو روکے گا۔ اگر تجھ پر آفات ہے، مصیبتیں ہیں تو روزہ ڈھال ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں روزہ ڈھال ہے، یہ تیری ساری کی ساری مصیبتوں کو آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور آفات سماویہ ہوں یا عرضی ہوں، آسمان سے آفات اتریں یا زمین سے آئیں، ہر طرح کی آفات سے یہ روزہ تمہیں بچائے گا، یہ روزہ ڈال ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈال ہے، کس سے؟ ہر برائی سے تجھے بچائے گا، یہ روزہ اس لیے ڈال ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے کوئی جھگڑا کرے تو یہ کہہ کر کے جان چھڑا لے کہ یا کہ انا صائمٌ یا کہ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، یہ کہہ کر کے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں آپ سے لڑوں گا، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، بس یہاں بات ختم ہے، میں روزے سے ہوں، آپ جو مرضی مجھے کہہ لیں۔ یہاں وہ صحابی مجھے یاد آ گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، عزت کا صدقہ۔ ہمیں تو روزے میں حکم، کیا مسلمان کو تو ہر لمحے حکم ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے بچے، اور اگر اس سے کوئی برا کرتا ہے تو وہ تب بھی اس کے ساتھ برا نہ کرے۔ اللہ کے رسول میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا ہے۔ کیسے؟ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، وہ صدقہ کر کے اللہ کے ہاں عزت والے زیادہ بنتے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں تو میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول مجھے کوئی گالی دے تب بھی میں اللہ کے لیے چپ رہوں گا، مجھے کوئی برا بلا کہے اللہ کے رسول تب بھی میں اللہ کے لیے خاموش رہوں گا، میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جنت کو پا لیا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ انا صائمٌ، میں روزے سے ہوں۔ یہاں ایک سوال ہے، میں نے کتاب لکھی ہے فلسفہ رمضان مبارک، آپ تک نہیں پہنچی کیونکہ وہ پہلے ہی سال ختم ہو گئی تھی، دوبارہ چھپ نہیں سکی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو آپ لڑ نہیں سکتے، گالی نہیں دے سکتے، دوسری طرف تلوار چلی تو غزوہ بدر ہوتا ہے 17 رمضان مبارک میں، فتح مکہ ہوتا ہے 20 رمضان مبارک میں، تو لہٰذا ایک طرف جہاد تلوار ہی چلتی ہے، دوسری طرف گالی بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس سوال کا حل بھی ہے اس کتاب میں، لیکن ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہائے ہائے، جو اللہ اتنی محبت کرتا ہو، ایمان سے بتاؤ اس سے نفرت بنتی ہے، اس سے دوری بنتی ہے، اس سے کنارہ کشی بنتی ہے، اس کی بغاوت بنتی ہے، اس کے سامنے اکڑنا بنتا ہے۔ اللہ تو 5 وقت اذان ہو اور رب کی طرف بلایا جائے اور ہم اکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم کسی بھی چیز میں اللہ کو آگے رکھنے والے نہیں ہیں نا۔ ہم تو اپنی انا کو آگے رکھنے والے، ہم تو اپنے رسم و رواج کو آگے رکھنے والے، ہم تو اپنے طریقے جو واردات ہے جو معاشرے میں ہم تو اس کو آگے رکھنے والے، ہم اللہ کو آگے رکھنے والے ہے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے رسول کو۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آئے ماں بھی کہے گی پیچھے ہٹ جا، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ کیا کمال ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے بندے جو تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے انسان کہیں گے تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، میں رب کہتا ہوں تیرے منہ سے بدبو نہیں بلکہ مجھے تو کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس اللہ سے دوری بنتی ہے، واللہ نہیں بنتی، اس کریم اللہ سے دور بنتی ہی نہیں ہے بھائی، کہ ہم اس سے دور ہٹ جائیں، اس سے ہٹ کر کے جیا ہی نہیں جا سکتا، نہ زندگی میں مزہ ہوگا نہ زندگی کے اندر سکون ہوگا، اس سے ہٹ کر سکون مل ہی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک کیا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تب اس کو خوشی، افطاری دی نہیں، تسی کاش کتے منطق تھوڑا ذہن رکھ دے ہوندے تو پتہ چلدا۔ اب دیکھو دسترخوان لگا ہے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور رنگ برنگے پھل پڑے ہوئے ہیں اور کئی طرح کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نہ تو پی سکتا ہوں، نہ کوئی پھل کھا سکتا ہوں اور نہ کوئی کھانا کھا سکتا ہوں۔ اس کا انتظار کر رہا ہوں، اذان کا، حکم الہی کا۔ مومن کھانے کو اور خوشی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے جب حکم الہی ہوگا 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں کروں گا، اسی وقت اللہ کا حکم مانوں گا۔ اس کی خوشی ہے اس کو کہ اس کے حکم ماننے میں تاخیر نہیں، یہ بات ہے۔ اللہ اکبر، یہودی اسی لیے گمراہ ہوئے ہیں، وہ روزہ رکھتے اور کہتے ہیں ہمیں استطاعت ہے، ہم میں طاقت ہے، ہم 5 گھنٹے اور بھوکے رہ سکتے ہیں۔ نہیں، اگر جب غروب ہو گیا ہے سورج 1 منٹ کا بھی آپ انتظار کرتے ہیں تو رب کی قسم آپ خیر پر نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ افطاری میں جلدی کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ وہ حکم الہی کا انتظار کر رہا ہے، کب میرے رب کا حکم ہو اور میں اس کے حکم کو پورا کروں، نہ کہ حکم کی عدولی کر کے 1 منٹ کی تاخیر کروں۔ یہ خوشی ہے اس کو، اللہ کا حکم ماننے کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، جس دن وہ اللہ سے ملے گا روزے کی حالت میں، تب اس کو بہت خوشی ہوگی، اور محبوب کا چہرہ دیکھنے کے بعد خوشی کیوں نہ ہوگی؟ جب جنت کی ہر نعمت ہیج ہو جائے گی اللہ کو دیکھنے کے بعد، ذرا ایمان سے بتاؤ اس کو دیکھنے کے بعد کیوں نہ خوشی ملے گی؟ اس کی بنائی ہوئی کی خوبصورت چیز کو دیکھ لیں تب انسان کا دل حشاش بشاش ہو جاتا ہے، آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ تو جب خود انسان اس کو دیکھے گا تو تب خوشی کیوں نہ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جو اس حدیث سے میں نے بات لینی تھی وہ یہ ہے کہ روزہ تمام عبادات کے اوپر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ خاص اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام عبادات کی جزا جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں اور فرشتے دیں گے۔ اللہ فرماتے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا صرف میں رب دوں گا۔ اس کی وجہ پتہ کی منطق کیا ہے اس میں، عقل کیا کہتی ہے؟ جتنی بھی عبادات ہیں روزے کے سوا، ان تمام عبادات کے اندر ریا، نمود و نمائش کا امکان ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر بہت لمبا قیام کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی یہ سوچ ہو کہ میں لوگوں کے اوپر پارسائی کا اور اپنی پرہیزکاری کا اور اپنے تقوی کا روب ڈالوں اور لوگ مجھے سمجھے کہ میں بہت پارسا اور نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار ہوں، لوگوں کے ہاں پرہیزگار بننے کے لیے وہ لمبے لمبے سجدے کر رہا ہوں، یہ امکان ہو سکتا ہے۔
ایک بندہ سخاوت کر رہا ہے، وہ دل کھول کر کے مال بانٹ رہا ہے غریبوں کے اندر، ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے، حد پہ گیا ہے سیلفی پہلے لے رہا ہے، امکان ہے، ہر عبادت کے اندر امکان ہے ریا نمود و نمائش کا، ریاکاری کا۔ یہ سخی کہ لوگ مجھے کہیں میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا بانٹنے والا ہوں، میں بڑا دینے والا ہوں، ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن بھائیو روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا و نمود و نمائش کا مکان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیسے؟ ایک بندہ فل گرمی ہے، حدت و شدت کی گرمی ہے، ایک کام سے آیا، دوپہر کا وقت ہے، یہ نہانے کے لیے اپنے آپ کو تبرد دینے کے لیے واش روم میں چلا گیا ہے۔ اب اس نے جب ٹوٹی کھولتا ہے یا شاور چلاتا ہے تو اس کے بدن پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑتا ہے، پیاس انتہا درجے کی ہے، اور واش روم آج کل ٹیچ واش روم ہے، کمرے کے اندر واش روم ہے، کمرہ بھی بند، واش روم کا دروازہ بھی بند، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اب رب کعبہ کی قسم یہ بندہ حلق کے نیچے گوٹ جتنے چاہیں گوٹ اتار سکتا ہے، لیکن یہ اتارتا نہیں ہے، ایک گھونٹ جرأت نہیں ہے اپنے حلق کے نیچے اتار لے اور لوگوں کے سامنے روزے دار بن کر کے اپنا سارا دن گزار لے، ایسا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے، یہ ریا و نمود و نمائش سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جب اتنی خالص عبادت ہے تو اس کا جزا میں خود اللہ دوں گا، اور جب اللہ اس کا بدلہ دینے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اللہ، یہ کیا کمال ہے روزے یار، روزوں میں فلسفہ اور حکمت ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں ذرا وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ جب اللہ بدلہ دینے پر آئے گا روزے دار کو تو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف ہے، کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 1896، حدیث کے راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث یوں ہے، ان سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلقوا فلم يدخل منه احد۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ اللہ نے باب الریان بنایا ہے، جس سے صرف روزے دار گزریں گے، اور اللہ کل قیامت کو فرمائے گا کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اس دروازے سے گزر جاؤ، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے روزوں کی اہمیت کا پتہ چلا کہ روزے دار کے لیے اللہ نے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ، ایک ڈور بنا کر کے رکھا ہے، جس ڈور کا نام ہے باب الریان، صرف اس سے روزے دار گزریں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں، ذرا غور کریں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ لوگ جو سارا سال مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں مسجد میں دکھائی دینا پڑتے ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے 10 دن 8 دن ہفتہ یا 15 دن بڑے جوش و خروش سے اور بھرپور انداز ہوتا ہے، جب فوراً اذان فوراً مسجد میں پہلی صف کے نمازی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی 10 دن گزرتے ہیں 15 دن گزرتے ہیں نماز میں سستی، حتیٰ کہ جب مہینہ گزرتا ہے تو یہ پھر ہو جاتے ہیں، پھر وہی مسجد کے 4 نمازی جو شروع میں تھے وہی اب ہیں۔ تو لہذا حدیث میں آتا ہے کہ روزوں کی، رمضان مبارک کے مہینے کی یہ برکتیں ہیں، یہ اس کی رحمتیں ہیں، اور روزے رکھنے والے کے اوپر اس کی یہ برکتیں اور اس کی یہ فضیلتیں اور رحمتیں اس پر ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم پر روزوں کے کوئی اثرات ہی نہیں نمودار ہوتے. جیسے ہم روزوں سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان مبارک کے بعد ہیں. جو عادات پہلے تھی وہی عادات بعد میں ہیں. جو ہٹ درمی ہماری پہلے تھی وہی بعد میں ہیں. جو بد اخلاق پہلے تھے وہی رمضان کے بعد ہیں. اگر زانی تھے جو پہلے تھے وہی بعد میں ہیں. گانے سن رہے تھے پہلے بھی سن رہے تھے بعد میں بھی سن رہے ہیں. کوئی چینجنگ نہیں آئی. رمضان مبارک کے مہینے کے اثرات جو ہیں جو رحمتوں اور برکتوں کے وہ ہم پر نظر نہیں آتے ہیں. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے یہ برکتیں ملتی ہیں, یہ رحمتیں ملتی ہیں, لیکن ہم پر نمودار ہی نہیں ہوتی. نمودار کیسے ہوں؟ یاد رکھو ہم اس شرائط کے ساتھ روزہ ہی نہیں رکھتے جو اس کی شرائط ہیں. بھائی ہر چیز سے کچھ, آپ جس چیز سے کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں. مثلا نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی بھائی. اسی طرح رمضان مبارک کے روزوں کو اس کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط حدیث میں بیان کی گئی ہیں. آپ ذرا دیکھتے ہیں. بخاری شریف کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1903 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یوں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا, کس کے ساتھ؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ, اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا بڑا کام ہے یار. آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے غلطی میں, انڈیا میں اور دن کو ہے, ہمارے ہاں اور دن کو ہے, ایشیا میں اور, جبکہ حلال ایک ہے, چاند ایک ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو حلال کے اوپر بحث کریں گے. حلال چاند کو بولتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہر اس بندے کی محنت کا اس کو پھل دے, وہ جو محنت کر رہا ہے. آگے فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, کس کے ساتھ؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پچھلی زندگی جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس نے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. اب دو چیزیں بیان ہوئی ہیں, ایک کیا ہے؟ ایمان, اور دوسرا احتساب. آپ جانتے ہیں ایمان ہی کا دوسرا نام توحید ہے. معلوم ہوا جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں. روزوں کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہو ہی نہیں سکتے. وہ روزوں کی رحمتیں اور فضیلتیں حاصل کر ہی نہیں سکتا جس کے پڑھنے میں توحید نہیں ہے. توحید اتنی پاورفل چیز ہے, جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں, اور اس کے روزے بیکار ہیں, روزوں کو سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. اور دوسرا کیا ہے؟ احتساب. مختصر کر رہا ہوں. دوسرا احتساب یعنی کہ ایسا بھی نہ ہو یہ سمجھے کہ باجی میرے پاس تو عید ہے, مینوں چینج کرنے دی لوڑ ہی نہیں, جویں دا پہلو سی رمضان تو اویں دا بعد چوں, وہی کرتوتاں, وہی رنگ رنگیلیاں اندیاں, وہی مستی, کوئی چینجنگ ہی نہیں, کوئی فرق ہی نہیں. جی بس مولانا صاحب نے دسیا تسی گھبراؤ نہ, تواڈے کول توحید آ, تسی سیدھے آ بھی غلط جی. بالکل وہ بھی بندہ روزیاں تو نہ برکتاں حاصل کر سکتا, نہ رحمتاں لے سکتا, نہ انہاں فضیلتاں حاصل کر سکتا. دو چیزاں شرط جو بیان کیتیاں گئیں, ایک ایمان, دوسرا احتساب. احتساب کیا ذرا اپنی پچھلی زندگی سے نگاہ تو دڑا کے دیکھے, کتابیں زندگی کے اوپر نگاہ تو ڈالے. اگر اس کے صفحے سفید ہیں تو رب کا شکر ادا کرے, اگر کتابیں زندگی کے صفحے کالے ہیں تو رو رو کر کے اللہ کے ہاں دعا کرے کہ اللہ ان کالے صفوں کو سفید کر دے. اپنے آپ میں چینج کے لائے بھائی. ہر عبادت, یہ جو روزہ عبادت ہے یہ توحید کے ساتھ معتبر ہے, اور جو توحید ہے اس کی خوبصورتی نیک اعمال کے ساتھ ہے. دونوں کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا, دونوں غلطی پہ ہیں. نہ مشرک فائدہ اٹھا سکتا ہے
اگر کوئی توحید کے اوپر ہے تو وہ اگر اپنے آپ میں چینجنگ نہیں لا رہا تو وہ بھی روزوں سے کوئی فیض اور برکتیں اور رحمتیں حاصل نہیں کر سکتا. کم تو رہا تھا اب بھی تو رہا ہے, جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اب بھی بیچ رہا ہے, کوئی فرق ہی نہیں. جو پہلے رشتہ داری توڑی تھی جن کے ساتھ اب بھی ٹوٹی ہوئی ہے, ملانے کی کوشش ہی نہیں. خاندان کے اندر جو اس کی امیج بنا ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں. تو بھائیو, اگر مواحد ہے, توحید والا ہے, تب بھی اس کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اصلاح کرنی پڑے گی اپنے آپ کی, تب وہ روزوں سے برکتوں جو اللہ نے رکھی ہیں اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے. دیکھ کیسے, اب ایک بندہ جب ان دونوں چیزوں کے ساتھ, کس کے ساتھ, ایک توحید بھی اس کے پاس ہے, دوسرا اس نے نیت کر لی کہ میں اپنے آپ کو بدلنا ہے, عادت چینج کرنی ہے, اور عقل مند دانشور کہتے ہیں کہ کسی بھی عادت کو چینج کرنے کے لیے 21 دن کافی ہیں. اللہ نے تو پورے 30 دن دیے ہیں. اگر آپ کسی کی سگریٹ چھڑوانا چاہتے ہیں تو 21 دن اس پر پابندی لگائیں. بعد میں ہاں اس کی مرضی ہے, وہ کہیں بیٹھ کر کے, میں نے دیکھا ایک بندہ کہتا میں نے 21 دن عمرے پر گیا, واپس آیا میں نے سگریٹ چھوڑ دی, 6 ماہ سگریٹ نہیں پی. جب میں نے نہ پی تو میں ایک ملک تھا اس کا دوست یار تھا بیٹھا, اور کہندا پی یار یاری باندھی سگریٹاں نہ ڈیرے داری پھانپ دی اندے نا, تو کہنا میں سگریٹ ہی نہیں پینی. اس نے سگریٹ اس کو لگا دی, یعنی کہ کسی نے زبردستی سے پلا دی. اگر نہ پینا چاہتا تو نہ پیتا, اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا, اس کی عادت چھوٹ گئی تھی. تو دانشور کہتے ہیں 21 دن کافی ہے کسی بھی عادت کو چھڑوانے کے لیے, لیکن اللہ نے تو پورے 30 دن دے دیے ہیں. اگر تیرے اندر کوئی گندی عادت ہے یا ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائیو. 30 دن پورے ہیں, 29 دن یا 30 دن اگر چینج کرنا چاہیں تو تب, اگر نہیں کتنا ٹائم ہے, میں اعلان بھی کرنا یار 22 منٹ. تو لہذا ایک بندہ جب ایمان توحید کے ساتھ اور دوسرا احتساب کے ساتھ قیام کرے گا, روزے رکھے گا, جب اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا تو کیا اس کے اوپر روزوں کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ اللہ ہوں گے, اللہ کی قسم. جب ہم ان 2 شرائط کے ساتھ روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو یاد رکھ لو, اگر یہ 2 شرائط نہ ہوئیں تو ہم پر روزوں کے اثرات مرتب ہو ہی نہیں سکتے. جب گناہ ہی نہیں معاف ہوں گے تو روزوں کے اثرات کیسے آئیں گے؟ چلو کچھ اور بھی شرائط ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری شریف کتاب الصیام ہے, حدیث نمبر 1901 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یوں ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في ان يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة في ان فرمایا وہ بندہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من لم يدع قول الزور والعمل به, جس بندے نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہ چھوڑا اور دھوکے بازی نہ جھوٹی. اب دیکھو جھوٹ کیا ہے, اپنے منہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ ہے. اگر اس جھوٹ پر عمل کرتا ہے جو یہ دھوکہ بازی ہے. 2 چیزیں سمجھ لیں, نقطہ بتا رہا ہوں. منہ سے کوئی بات کہہ دی جھوٹی تو یہ جھوٹ ہے, اگر اس جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو یہ دغا بازی ہے. کیسے؟ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی یہ مجھے گھر میں سوٹ جو ہے یہ کپڑا ہے یہ 1500 کا پڑا ہے, حالانکہ وہ 1000 کا بھی نہیں پڑا, جھوٹ تو بول دیا. اب اگر اس نے اس کو دے دیا تو سمجھ لو اس نے دھوکہ کیا, عمل کیا. تو فلیس للہ حاجہ, اللہ کو اس بندے کے روزے کی کوئی حاجت نہیں. فی ان یدا طعامہ و شرابہ, چاہے اس نے کھانا پینا کیوں نہ چھوڑ دیا ہو, اس کو صرف کھانا پینا بھوک ملی ہے, پیاس ملی ہے, اس کے سوا اس کو اجر نہیں ملنے والا. اب ایک سوال ہے, ایک بندے نے روزہ رکھا ہے, وہ منہ سے گالی بکتا ہے,
گالی بکتا ہے. کیا ایسے بندے کا لیکن بھوکا ہے, پیاسا ہے, شہوت نہیں, اس نے جمع نہیں کرتا ہے, لیکن گالی بکتا ہے, کیا اس بندے کا روزہ ہے ہو گیا؟ سن لو, ظاہری طور پر تو اس کا روزہ پورا ہو گیا, لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہوا. اس کو ایک مثال سے سمجھو. انڈا ہے, انڈا, اگر انڈا میرے ہاتھ سے گر جائے فرش پر تو انڈا ٹوٹ جائے گا, یہ انڈا تب بھی بیکار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ استعمال نہیں ہو سکتا. اگر یہ پڑا پڑا گرمی ہے اندر سے خراب ہو جائے تو تب بھی یہ بیکار ہے. اس کو کہتے ہیں انڈا بے انڈا ہو گیا ہے. اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر توڑ لے تو تب بھی بیکار, اور اگر روزہ رکھ کر کے فحش گوئی کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے اور کسی چیز اور گناہ سے نہ رکے تو سن لو, یہ ایسا روزہ ہے جو اندر اندر سے خراب ہو گیا ہے. یہ روزہ بے روزہ ہو گیا ہے. اس کا روزہ ظاہری تو ہوا, حقیقت میں نہیں ہوا. یہ بھی تیسری شرط ہے, بالکل اس کو ذہن میں رکھو. روزہ رکھ کر کے فحش گوئی. اور بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں وہ ٹائم کل کرنے کے لیے سارا دن بیٹھ کر کے پب جی کھیل رہے ہیں, کچھ میوزک سن رہے ہیں. روزہ کیا, میں نے شروع میں بتایا نا, روزے کی حقیقت میں رکنا داخل ہے بھائی. اگر تیرے ہاتھ باؤں, تیری زبان اور تیری آنکھوں, تیرے کان گناہ کے کاموں سے نہیں رک رہے ہیں تو تیرا روزہ نہیں ہے. ان سب سے رکنا تب جا کر کے روزہ ہے. اور اگر یا ایھا الذین آمنوا, یہ آیت پوری پڑھی ہے, اس کی تفسیر بیان کروں تو پورا جمعہ چاہیے. ایک ایک لفظ بہت گہرا ہے, اللہ کی قسم. تو لہذا آخر میں ایک اعلان سن لے. سحری اور افطاری ایک فرد کا خرچہ روزانہ, سحری اور افطاری ایک فرد کا روزانہ, یعنی کہ ایک ماہ کا ایک فرد کے اوپر 6000 خرچہ آئے گا. تو یہاں 150 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے, ان کو چھٹیاں نہیں ہوئیں, وہ یہاں ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں, اور ان کی سحری اور افطاری کا بندوبست یہ مدرسہ کرے گا انشاءاللہ. اور ایک بچے کا ایک مہینے کا خرچ 6000 ہے, تو 150 بچہ ہے, بات یاد رکھ لیں. اور دوسرا گندم, آپ دیکھ لیں, اب گندم کا موسم آنے والا ہے. ہر میرے خیال کوئی 10 دن بعد کٹائی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, اس کا سسٹم اللہ کی توفیق سے. تو جب ہم اپنے گھروں کے لیے گندم لیں تو اس مدرسے کو مت بھولنا. یہ مدرسہ بھی اپنا حق رکھتا ہے. 600 من تقریباً سالانہ خرچہ ہے اس مدرسے میں گندم کا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے انشاءاللہ ترغیب دلاتا ہوں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بہت غور سے دل کی تختیوں کو کھول کے اس واقعے کو سنیے گا. اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو مجھے کہنا. صحابی آیا, اللہ کے رسول, جو فلاں آدمی ہے اس کے گھر میں کھجور لگی ہے, اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں. تو جب کھجوروں کا موسم آتا ہے تو جو ہمارے گھر کی طرف شاخیں جھکی ہوئی ہیں جب گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو یہ دوڑ کر کے آتا ہے, میرے بچوں کے منہ سے لے لیتا ہے. میں غریب آدمی ہوں, اللہ کے رسول. اللہ کے رسول سے فرمائیے کہ وہ میرے بچوں کے منہ سے نہ کھینچے. اللہ کے رسول نے اس کو بلایا, وہ منافق تھا. کہا کہ کیا تو اس کھجور کے ایک درخت کے بدلے جنت کا درخت لینا چاہتا ہے؟ وہ منافق. اللہ کے رسول, یہ درخت میرے بچوں کو اس کی کھجوریں بہت پسند ہیں, یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. منافق تھا. وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سارا قصہ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. یا وہ منافق اٹھ کر چلا گیا تو کہا, اللہ کے رسول, اگر میں یہ درخت لے کر کے آپ کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کا درخت ہوگا؟ یعنی کہ جنت میں کھجور کا درخت اللہ کے رسول میرے لیے بھی ہوگا؟ فرمایا, ہاں ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی ہوگا. اس آدمی کے پیچھے گئے, کہا میرے ساتھ سودا کر لو, کیا یہ کھجور کا درخت بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا, تجھے کیسے دے دوں؟ اس نے کہا نہیں یار تو بیچ دے. میں نے کہا نا تو بیچنا چاہتا, مانگ جو لینا چاہتا ہے. اس نے نا تنزیہ کہا, ٹھیک ہے پھر جو تیرا باغ ہے نا کھجوروں کا وہ مجھے دے دے, یہ ایک کھجور کے بدلے. اس نے کہا تو پکا ہے؟ 600 کھجور تھی اس باغ کے اندر, 600 کھجور. تو پکا ہے؟ ابو دحدہ نے کہا, اس سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں, ایک کھجور کے بدلے 600 مل رہی ہے, پورا باغ مل رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ, وہ 600 کھجوروں کا باغ تجھے دیا اور ایک کھجور تو نے مجھے دینی ہے. فوراً گئے,
باغ کے باہر اندر بھی داخل نہیں ہوئے، اور جو پیسے اس باغ سے کمائے تھے وہ بھی اس زمین میں دفن کر دیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. اور اپنی بیوی کو آواز دے کہتا ہے گھر والی آ جا، ہم نے اس باغ کے بدلے جنت میں کھجور کا سودا کر لیا ہے. نبی کا ساری بات اس کو قصہ سنایا. گھر والی ہماری گھر والوں کی طرح نہیں تھی. رے ہمارا میرے بچوں کا نہیں تو نے سوچا، ہمارا کچھ نہیں سوچا. 100 باتیں بناتی، 100 تانے دیتی، نہیں بلکہ کہتی تو نے بہت بہترین سودا کر لیا ہے. بچوں کو لیا، بیوی کو لیا، گھر چھوڑا اور رسول وسلم کے پاس آ گیا. فرمایا اللہ کے رسول یہ لے لیں، وہ کھجور میں نے لے لی ہے اور اس کھجور کے بدلے اب جنت کا کیا کھجور کا درخت مجھے ملے گا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور شعب الایمان میں بھی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا اے ابو دہدا میرا بھی سودا بدل گیا ہے. اللہ اکبر، اب تجھے کروڑوں کے حساب سے جنت میں محل ملیں گے اور کروڑوں کے حساب سے تجھے کھجوروں کے درخت ملیں گے. اور جب ابو دہدا فوت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فرمایا ابو دہدا کے جنازے کے میت کے اوپر 6 لاکھ کھجوروں نے سایہ کر رکھا ہے، جنت کی 6 لاکھ کھجور. یار معمولی بات ہے، تو یہاں بھی 6 کا حصہ ہے. 6000 ایک بچے کا خرچ ہے بھائیو، 6000 ایک مہینے کا. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ، جنت اللہ دے گا انشاءاللہ، کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق. ایک بندہ کون 6000؟ آپ کھڑے ہوں، نام لکھوانا چاہتے تو نام دیں انشاءاللہ. رمضان مبارک ویسے اتوار ہفتے کو ہم تراویح رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اتوار کی رات کو، اتوار کو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا جس بندے کا حصہ ہوگا اللہ اس کو اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کو اس مال کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو یہ مال اللہ دگنا تگنا کر کے پیش کرے گا. تو لہٰذا بھائی کھڑے ہوں انشاءاللہ. 6000 ایک بچہ جی، نام مینوں تو پتہ نہیں جی، نام لکھ لو. 2 بچے، تھوڑا جا رکے تے کھڑا نشاندہی کر لو ماڑی جی، اچھا ہوندا. تھوڑی تکلیف کر لو، ماڑی پینسل لے لو کسی کو، کسی پینسل نہیں پورے مجلس. ماشاءاللہ جی. حاجی صاحب تھوڑا جہا کھڑے ہو جاؤ تو لکھ دو جڑے یا جڑے بندے نے لکھانا وہ تھوڑا کھڑے ہو جان تواڈے ول ویکھ کے انشاءاللہ. ریاکاری نہیں، تواڈے ول ویکھ کے لوگ کھڑے ہون گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. کھڑے ہو جی سر جی. ہاں اندے تے لے حاجی صاحب آ گئے نے، انکل جی نے اتنے جڑے وہ بزرگ بیٹھے انہاں دیتے وہ لین تو لکھن 2 شیخ تسی ایک بچہ جی عبدالغفار صاحب، عبدالغفار ہی کہ غفور. وہ بزرگاں دا بھی نام لکھا، بابا جی دا بھی نام، شیخ عبدالرؤف صاحب دا بھی نام لکھا. باہروں کوئی میرا بھائی اگر کوئی مائیں بہنیں جو نیچے خواتین ہیں وہ بھی اگر اپنا نام لکھوانا چاہتی ہیں تو نیچے کوئی اور میری بہن کھڑی ہو جائے تو ان میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگ جائے کہ وہ ان کے نام لکھیں. انہاں کول بھی لے لو، اب بزرگاں کول بھی لے لو، اگلیاں دے نام لکھے جی تسی.